السلام علیکم. سنہری باتیں. آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی طاقت اور کرامات کے بارے میں بتانے لگی ہوں. امام علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کے پاس بہت سے کمال اور خوبیاں تھیں. آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں. آپ صاحب سخاوت بھی تھے اور صاحب شجاعت بھی تھے. آپ عبادت و ریاضت والے بھی تھے اور فصاحت و بلاغت والے بھی تھے. آپ کے پاس علم بھی بہت تھا. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شمار خوبیاں تھیں اور ہر خوبی میں آپ ممتاز تھے. میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اللہ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا. آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے. یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھے. کیونکہ قریش والے جب قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کو لے لیا تھا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا. امام علی علیہ السلام نے آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی باتیں سنی اور ان کی ہی عادتیں سیکھیں. اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اسی لیے آپ کو اعلیٰ مقام ملا. امام علی علیہ السلام جسم کے فربا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا بھرا ہوا تھا. آپ کا قد مبارک میانہ تھا. مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے بال چند بال ہیں، یعنی گنتی کے بال ہیں. کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب زمین ہے اس میں سے نہیں نکلتی، اگر نکلتی بھی ہے تو تھوڑی مشکل. تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے کہ تمہاری داڑھی گنی ہے اور خراب زمین تمہاری تھوڑی ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے. معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام کا علم بہت وسیع تھا کہ انہوں نے اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا بھی ذکر قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا جڑ ہے، خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو مولا علی علیہ السلام کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنی ڈھال بنا کر آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہ سکے. سوال یہ ہے کہ فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے اور یہ آپ کی کرامت میں سے ایک کرامت تھی. آپ کے رعب اور دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں اور بہادروں کے دل کانپ جاتے ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور حضرت علی کو وہاں پر رکھا، اس لیے اس جنگ میں حاضر نہ ہو سکے، یعنی جنگ تبوک میں. باقی تمام جہادوں میں شریک ہو کر بہت ہی جانبازی کے ساتھ آپ نے کفار کا مقابلہ کیا
اور بہت بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلواروں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان میں اترا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو سن کر حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جس کو اپنی بہادری پر بہت ناز تھا، جو اس لشکر کے سردار کا بیٹا تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے کے لیے مست طاقتور ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا امام علی علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور امام علی علیہ السلام اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس کو بھی مار کر اس پر حملہ کر کے اس کو بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اور اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ ادھر ادھر جانے لگے، بلکہ ان میں سے کئی لوگ ہار مان کر بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمان کو غلط افواہ کے بعد آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور پاک کو زندوں میں تلاش کیا تو انہیں نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا تو بھی نہیں پایا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس لیے آپ بہتر یہی ہے کہ میں تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا اور کفار بیچ میں سے ہٹنے لگے میرے ڈر سے، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ علی، ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک اور گروہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا اور میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ دونوں سے ہوں، یعنی مجھے آپ دونوں سے قرب حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں نہ پا کر اکیلے مقابلے کے لیے گھس جانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر بھی وہ بہادری سے مقابلہ کرنا مولا علی علیہ السلام کی کرامت اور بہادری کا ثبوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔
سلام ہو مولا علیہ السلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔